بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے مشہور چائنیز کمپنی علی بابا کا نام سنا ہوگا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو حیرت ہوگی کہ ایک چائنیز غیر مسلم کمپنی نے اپنا نام علی بابا کیوں رکھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے مشہور کہانی علی بابا اور 40 چور کی کہانی بھی سنی ہوگی۔ یہ کہانی اتنی مشہور ہوئی ہے کہ علی بابا کے نام کو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن یہ کہانی جس کتاب سے لی گئی ہے اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ آئیے پہلے اس کتاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ چینی کمپنی نے اپنا نام علی بابا کیوں رکھا۔ عربی زبان میں کہانیوں کی ایک مشہور کتاب ہے جس کو الف لیلۃ کہا جاتا ہے۔ اردو میں لوگ اسے الف لیلہ یا الف لیلوی داستان کہتے ہیں۔ یہ کتاب 8ویں صدی عیسوی میں عرب ادیبوں نے تحریر کیا اور بعد ازاں ایرانی، مصری اور ترک قصہ گوں نے اس میں اضافے کیے۔ اس کا پورا نام الف لیلۃ و لیلۃ ہے، یعنی 1001 رات۔ کہتے ہیں کہ سمرقند کا ایک بادشاہ شہریار اپنی ملکہ کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر عورت ذات سے بدظن ہو گیا اور اس نے یہ دستور بنا لیا کہ ہر روز ایک نئی شادی کرتا اور دلہن کو رات بھر رکھ کر صبح کو قتل کر دیتا۔ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو عورتوں کی تعداد کم پڑنے لگی۔ بادشاہ کے وزیر نے بھی اسے رائے دی کہ ایسا کب تک چلے گا، اور کوئی شادی کرنے کو بھی راضی نہیں ہوتی تھی۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تم اس کا بندوبست کرو ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ آخر وزیر کی لڑکی شہرزاد نے اپنی صنف کو اس عذاب سے نجات دلانے کا تہیہ کر لیا اور باپ کو بمشکل راضی کر کے بادشاہ سے شادی کر لی۔ بادشاہ شہریار قصوں کہانیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس نے رات کے وقت بادشاہ کو ایک کہانی سنانا شروع کی۔ رات ختم ہو گئی مگر کہانی ختم نہ ہوئی۔ کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ بادشاہ نے باقی حصہ سننے کی خاطر وزیرزادی کا قتل ملتوی کر دیا۔ دوسری رات اس نے وہ کہانی ختم کر کے ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ جب کہانی کلائمیکس پہ پہنچتی تو وہ اسے کل کے لیے ملتوی کر دیتی۔ اسی طرح 1001 رات تک کہانی سناتی رہی۔ اس مدت میں اس کے 2 بچے ہو گئے اور بادشاہ کی بدظنی جاتی رہی۔ الف لیلہ کی اکثر کہانیاں بابل، فونیشیا، مصر اور یونان کی قدیم لوک داستانوں کو اپنا کر لکھی گئی ہیں اور انہیں حضرت سلیمان، ایرانی سلاطین اور مسلمان خلفاء پر منطبق کیا گیا ہے۔ ان کا ماحول 8ویں صدی عیسوی کا ہے۔ ایسی کہانیاں جن میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو 8ویں صدی میں دریافت و ایجاد نہیں ہوئی تھی، بہت بعد کے اضافے ہیں۔ پہلے اس کتاب کا نام 1000 افسانہ تھا، نیز اس میں 1000 داستانیں نہ تھی۔ بعد میں مختلف مقامات پر اس میں اضافے ہوئے اور کہانیوں کی تعداد 1001 کر کے اس کا نام الف لیلۃ و لیلۃ رکھا گیا، یعنی 1001 راتیں۔ اب آتے ہیں چائنا کی سب سے بڑی آن لائن کمپنی علی بابا کی طرف۔ علی بابا گروپ ہولڈنگ کمپنی 4 اپریل 1999 کو قائم کی گئی۔ یہ ایک چینی ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں مہارت رکھتی ہے۔ اس وقت یہ عالمی مارکیٹ میں 9ویں بڑی کمپنی شمار کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے انویسٹمنٹ کارپوریشن میں سے ایک ہے۔ اس کا منافع روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور یہ عالمی مارکیٹ پر چھایا جا رہا ہے۔ اس کمپنی کے بانی جیک ما نے اس کا نام علی بابا رکھنے کی وجہ کچھ یوں بتائی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں سان فرانسسکو میں ایک کافی شاپ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں علی بابا کے نام کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کو میں اپنی کمپنی کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ میرے پاس ایک ویٹرس آئی تو میں نے اس سے کہا، کیا تم علی بابا کے بارے میں جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا، علی بابا کا ایک مشہور قول ہے، کھل جا سم سم۔ تو میں نے کہا، واقعی یہی نام ہے۔ اس کے بعد میں سڑک پر آ گیا اور 30 افراد سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ علی بابا کے بارے میں جانتے ہو؟ ہندوستان کے لوگ، جرمنی کے لوگ، ٹوکیو اور چین کے لوگ، وہ سب علی بابا کے بارے میں جانتے تھے۔ علی بابا کھل جا سم سم۔ علی بابا ایک مہربان، ہوشیاری کاروباری شخص ہے اور اس نے گاؤں کی مدد کی، لہٰذا ہجے کرنے میں بھی آسان اور ساری دنیا بھی اسے جانتی ہے۔ ہم نے علی بابا کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے چھوٹی کمپنیوں کے لیے کھل جا سم سم متعارف کرایا اور آج ہم سب کو ساتھ لے کر ایک بڑی بزنس کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ یہ تھی علی بابا اور 40 چور کی کہانی اور علی بابا کے نام پر دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی کا نام جس کو آج ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔